بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کے پروگرام چینج کے ساتھ آپ کا میزبان ہوں سلیم دانش. آج ہمارے پروگرام میں تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں کی دھڑکن، بہت ہی پسندیدہ ہادل عزیز شخصیت، پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی رہنما، ترجمان پاکستان عوامی تحریک جی ایم ملک صاحب تشریف فرما ہے. شکریہ. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ مہمان ہیں جو یو کے لنڈن سے تشریف لائے ہیں، خرم شہزاد صاحب، جو کہ بیسیکلی کیمیکل انجینئر ہیں اور وہاں پہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے. ہم دونوں دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں منہاج ٹی وی کی طرف سے. بہت شکریہ جی. سر جی ملک صاحب، آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں کارکن آپ کا نام آتا ہے تو دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کہ یہ جی ایم ملک صاحب جو کہیں گے وہ یقیناً ڈاکٹر طاہر-ال-قادری صاحب ہی کہیں گے. آپ ان کے اسپوکس مین ہیں. اس وقت پورا جو اسٹرکچر ہے، پورا جو سیٹ اپ ہے وہ 23 دسمبر کے حوالے سے مصروف ہے. عوامی تحریک اتنے گیپ کے بعد دوبارہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہے. آپ کس پیشن کے ساتھ عوام کو دوبارہ سے یہ ایک میسج دے رہے ہیں؟ آپ کے کیا فیلنگز ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں منہاج ٹی وی کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک عرصے کے بعد مل بیٹھنے کا موقع ملا اور گفتگو کرنے کا موقع ملا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ضرورت ہے اور جو آج کا سبجیکٹ ہے چینج، سوال ہوتا ہے کیا، کیوں اور کیسے. اس سوال میں کیا، وہ ہم چینج کی بات کرتے ہیں، تبدیلی کی بات کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پاکستان بنے ہوئے، مارز وجود میں آئے ہوئے تقریباً 65 سال گزر چکے ہیں، اور اس کے اندر پاکستان کو جس پرپس کے لیے بنایا گیا تھا، جو خواب تھا علامہ اقبال کا، جس کی تعبیر کی تھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو بھی برسر اقتدار آئے، انہوں نے اس پاکستان کے لیے، قوم کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے لیے بہت کچھ کیا. اور ہمارے دیکھتے دیکھتے اس وقت میری 60 ایئرز ایج ہو چکی ہے اور 65 سال ہوئے پاکستان بنے. اب میں نے وہ دیکھا، جو خواب تھا وہ کیا تھا؟ وہ غریبوں کے لیے تھا، وہ انصاف کی بات تھی، وہ ہر ایک کو، کمیونٹی کو، مائنارٹیز کو تحفظ دینے کی بات کی گئی تھی. آج بدقسمتی سے نہ صرف یہ چیزیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ پاکستان نااہل حکمرانوں کے ہاتھ میں جب گیا تو وہ دو لخت ہو چکا. بنگلہ دیش بن گیا اور پاکستان. اور ان حالات میں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے. اور یہ مجھے اس شاعر کی بات یاد آتی ہے کہ کیا تقدیر نے اس لیے چنوائے تھے تنکے، بن جائے نشیمن تو کوئی اسے آگ لگا دے. آج واقعی وہی کچھ ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 23 سالوں کے، اس 65 سال کے عرصے کے دوران، جب سیاست میں بہت اہم پہلو ہے جمہوریت، جس کو کہا جاتا ہے ڈیموکریسی، اور اس کے اندر انتخاب ایک نظام ہے جس کے ذریعے یہ لوگ برسر اقتدار آتے ہیں اور آتے رہے ہیں. اور اس وقت بھی ایک جمہوری نظام، سو کالڈ، میں کہوں گا سو کالڈ، وہ اس وقت بھی حکمرانی ہو رہی ہے. میں نہیں اس کو جمہوریت سمجھتا، یہ ایک فراڈ ہے اور عوام کے ساتھ ایک دھوکہ کا نظام ہے، جس میں یعنی آپ یہ سمجھیں 18 کروڑ عوام میں سے 1% جو ہے وہ اس وقت برسر اقتدار ہے، اور وہ ایک تسلسل چلا آ رہا ہے. یعنی قائد اعظم کے جانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ چند خاندان ہیں جن کی اجارہ داری ہے، اور وہ دور غلامی ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اور وہی لوگ آج برسر اقتدار ہیں. اور پھر بدقسمتی یہ ہوئی کہ جمہوریت آئی، ڈیموکریسی کے نام پر اقتدار میں آئے تو انہوں نے اسے لوٹ کھسوٹ کی. اس کے بعد اتنی کمزور حکومت تھی کہ تالے آزما لوگ جو حکمران تھے، ان سے فوج کو دیکھ لیجئے، فوجی ڈکٹیٹر آئے، پھر جمہوریت آئی. اور اس جمہوریت میں کون لوگ آئے؟
یا تو جاگیردار تھے یا سرمایہ دار تھے. اگر فوجی آیا ہے تو اس نے اسے ایک یونٹ کے طور پر پاکستان کو چلانے کی کوشش کی ہے, اور اگر کوئی جاگیردار آیا ہے تو اس نے اپنی پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھا ہے, اور اگر کوئی سرمایہ دار آیا تو اس نے اسے اپنی فیکٹری کے طور پر چلانے کی کوشش کی ہے. بدقسمتی یہ رہی, اور اس وجہ سے آج تک ہم نہیں چل سکتے. یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ یہاں سسٹم ہے ہی کوئی نہیں سرے سے. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ سسٹم تو ہے لیکن ایک خاص طبقے کو تحفظ دینے کے لیے وہ سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے. آپ کے سوال کو میں بہت اچھا سوال آپ کا. میں اس بات کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں تھوڑے سے فیکٹس آپ کو دے دیتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ الیکشن کی بات کی گئی, اور اس کے اندر میں آپ کو ڈیٹا تھوڑا سا فراہم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن صرف ووٹ ڈال کے, اور وہ ووٹ کیسے ڈالا جاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے, اس پہ میں آگے آؤں گا. 1977 کے اندر جو میرے پاس ڈیٹا یہ موجود ہے, اس کے اندر 55% لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا. 1985 میں 52% نے ووٹ حاصل کیے, ڈالے, کاسٹ کیے. اس کا ٹرن اوور جو تھا وہ 52 تھا, اور 1988 میں 43.07 رہا, اور 1990 میں 45.46 تھا ٹرن اوور, اور 93 میں 40.28, اور 1997 کے اندر 3.17 تھا, اور 2002 کے اندر 41%, اور 2008 کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں یہ ڈیٹا کے مطابق 45.55 تھا. اب آپ اس کو دیکھ لیجئے, میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر ووٹ آیا, اور ووٹ میں کینڈیڈیٹ آ گئے, مختلف پارٹیاں آ گئی. پارٹیوں کے اندر 5 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں, 3 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں. اب ووٹ تقسیم ہو گیا, اور ووٹ تقسیم کرنے کے بعد جو مینارٹی ووٹ تھی, ایک پارٹی لے گی 12,000, دوسرے نے لے لیا 13,000, اور چوتھے نے لے لیا 16,000. آپ دونوں کو ملائیں, اگر 3 کینڈیڈیٹ ہیں تو جو تیسرا لوئسٹ ووٹ لینے والا ہے وہ برسر اقتدار آ کے بیٹھا ہوا ہے, اور زیادہ جو اکثریت ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے, اس کو تو فیور نہیں کر رہی, وہ آ کے کینڈیڈیٹ بن جاتا ہے. اور بدقسمتی سے یہ حکومتی ہماری جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں. تو کیا اس کا حل یہ بھی تو ہو سکتا ہے 2 پارٹی سسٹم؟ جی, 2 پارٹی سسٹم بھی تو ہو سکتا ہے. 2 پارٹی سسٹم ہی سمجھیے اس وقت تک. آپ جو پچھلے دونوں دیکھیں, یا پیپل پارٹی آئی ہے یا نواز لیگ آئی ہے, اب چند پارٹیاں تھوڑی سیٹیں لے کر الائز بن گئی, ان کو انہیں ضرورت تھی ان کو ساتھ ملا لیا. بیسک پارٹی تو جو اس وقت برسر اقتدار ہیں اس میں جاگیردار بھی موجود ہیں, سرمایہ دار بھی موجود ہیں, اس کے اندر وڈیرے بھی موجود ہیں. یہ ان دونوں پارٹیوں کے اندر تقسیم ہے. اور بدقسمتی پھر ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ہی خاندان, کوئی لغاری ہے, کوئی مزاری ہے, کوئی چودھری ہے, کوئی راجپوت ہے, جو بھی آپ دیکھتے ہیں اس میں سے ایک باپ ایک پارٹی سے لڑ رہا ہے, بیٹا دوسری پارٹی سے لڑ رہا ہے, اور دونوں اقتدار میں. اگر جو بھی اقتدار میں آتا ہے حکومت اس کے گھر کی ہے, اور غریب آدمی کو کچھ نہیں ہے. اچھا ملک صاحب, چونکہ یہ خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں لندن سے. خرم صاحب, یو آر لیونگ دیر ان لنڈن. پاکستان کے اندر اتنی بڑی چینج کی بات کی جا رہی ہے, آپ وہاں کے لوگوں کو جب یہ میسج ملتا ہے کہ پاکستان میں ایفرٹ ہو رہی ہے اتنی بڑی چینج کے لیے, آپ لوگوں کا وہاں پہ کیا رسپانس ہے اس ہمارے اس نے جو ہم نے کال دی ہے پبلک کو, اس حوالے سے آپ لوگوں کے کیا فیلنگز ہیں, کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I'd like to thank Minhaj TV for inviting me here. It's also a great honor for me to be on the panel with honorable people like G.M. Malik Saab, although not being worthy of this. In terms of, I think, the feelings of generally young people or many people outside Pakistan is, I think they want some kind of change. And I think a lot of people understand that in the current electoral system, although not being too familiar with the system here, is that change will not be brought about. I think generally, whether it be young people or old people, they want to see some improvement. Some people are familiar with obviously watching what the media portrays and what news comes out of Pakistan, and generally you see a lot of people worried and concerned that in which direction is the country heading, especially Pakistan being a very important country in the Muslim world and the Muslim Ummah in general. People are concerned that which direction is this country going towards. Although, like you say, for example, 65 years the country has been formed now, but we haven't seen as much improvement as there should have been.
Whereas if you see examples of China and other countries, a lot of progress has been made. And inshallah, with a country like Pakistan, with the talented people, for example, that the same people outside, they are performing. They are doing very well in terms of jobs, or whether it be in terms of business opportunities. Why is it that here in Pakistan we can't progress? So I think generally, to sum it up, I would say people are quite concerned. People want to see change, and people want to see real change, not just faces change. For example, like Malik Saab said, I think people, moving, another party comes, I think the same parties have been tried and tested again and again. And I think people want to see change, especially from this system as well, where you see, for example, parties dominate either because of either money, or either because of, arms, or either, good people you don't really see coming forward. For example, anyway, you put up a good candidate, for example, who's got a good background, who's got a good education, it's very difficult for him to succeed in this kind of system. So I think people want to see this changed and amended. So if you see, there are people who want to see a change here in Pakistan, but the individuals of the Pakistan, they always elect the people with the same faces. And we are observing it from the last 25 years, almost from 88 to up to now. People always electing the same people, more or less. If father is not elected, his son is elected, his nephew is elected. So how you can say that people are interested for a change? Well, I think generally everybody understands that, look, if you're going to go down the same route, if you want to get to destination from A to B, and if you always use the same route, it's going to take you generally the same amount of time. If you want to see change, you've got to try something different. I think even if you look at this system, even in general, for example, if you do a particular project or anything, you try something, some things may work, some things may not. You analyze afterwards and see what were the things that went well and what didn't go so well. You try to amend or change. Here, for example, we've seen in the current setup that things have been tried and tested. Now, for example, we hope that people realize that the current system is not going to deliver us, for example, the things that we want. Obviously, everybody anywhere in the world, whether you're in the UK, whether you're in the US, whether you're in Pakistan, everybody wants to improve themselves. Everybody wants to improve their lives, their family, their children. Everybody wants prosperity. Everybody wants decent facilities for their children, health, education. So in terms of here, for example, I would say is that people, if they keep adopting the same policies, if they keep, for example, carrying on the same way, change will not come. Until, for example, there's a big change in terms of people's thinking and people's approach, and in the system here, there will be no change. So until I think people realize and understand, for example, Professor Saab's message in terms of that this current system will not deliver for us, there will be no change. And even if you look at the current setup around here, unless, the requirements are generally money, arms, power, the big baladris, the so-called baladris, until, for example, this kind of system, anyway you adapt. I've been here, inshallah, for a few weeks now, and trying to observe to the best of my ability in terms of, for example, what the current scenario of the country is, and speaking, I do have family here as well, so speaking to them as well. And what you realize is that until within the current setup, there will be no change. Until, for example, this system is changed where, you put any good candidate, for example, who has got good qualities, who has got a good background, a good practical skills as well as academic qualifications, and he's not into, for example, gangs and things like that, it's very difficult for him to succeed. So until, for example, this system is amended where you encourage good people, where there's not a requirement where you have got lots and lots of money, for example, to come into the electoral system, where you need to have people with arms to come into the electoral system, I don't think there will be any change. So inshallah, I hope and pray, inshallah, for example, that people understand this message of Professor Shaykh-ul-Islam, that, for example, people understand that what message is he trying to convey. I think that's the only way forward. Until, for example, we take that message on board and go for real change, I think that's the only way forward. So you are here in Pakistan now, and what do you think the people now, they have been convinced by the message of the Dr. Tahir-ul-Qadri now? What do you think now? I think the message, for example, obviously in different forms has been going on.
I mean, even where they, I mean, we're obviously based in the UK. Generally, there's been a message of change. Change is not just, for example, one aspect of change. Change, for example, from what I understand, is also change in your internal self. When your internal self changes, then the external self changes. For example, example I'd like to quote is, for example, when we were in the UK, generally you see a lot of people going off. नादरीन, ब्रेक के बाद इसी जगह से हम खुर्रम साहब से दोबारा गुफ्तगू जारी रखेंगे। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। जी नाज़रीन, हम दोबारा उसी जगह से शुरू करते हैं जहाँ से खुर्रम शहजाद साहब अपनी बात कर रहे थे और वो डिस्कस कर रहे थे जो यूके में वो अपना उनकी फीलिंग्स हैं, जो वहाँ की पब्लिक है, वहाँ की जो पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी फीलिंग्स हैं वो हम बात कर रहे थे। जी खुर्रम साहब। So I was talking in terms of change, for example, how you bring, I mean, a couple of examples I'd like to quote is in the UK, for example, like we had an Al-Hidayah camp. Yeah. The purpose of which was that, I mean, rather than educating young people, I mean, it's a little bit strange, for example, when we want them to learn about the deen, we want them to learn about Islam. Generally, the perception was send them to the local masjid, the madrasa, and tell them to sit on the floor. The teacher used to beat them, and that's how, for example, we promote teaching of the Quran and Ahadith. Whereas Minhajul-Quran, for example, approach we took was, we booked, first of all, Heathrow Park Golf and Country Club. Then after that, a year or so ago, we booked Warwick conferences, where, shukr alhamdulillah, we had 1,500 young people, all between the age of 16 and 35 to 40, from all over Europe, where Professor Shaykh-ul-Islam came and delivered lectures in terms of how people can change their inner selves as well. So change obviously from out will come when change from within comes as well. In that, it was basically all the people were given good facilities, like how in universities, young people when they go to universities, well, I've seen all that, a trend in Pakistan as well, that there's good facilities for people who want to study medicine, for people who want to study accountancy or engineering. Similarly, for example, the picture is outside as well. But we want to, for example, encourage young people to come and learn about Islam. We invited scholars from Syria and all over the parts of the world. Sheikh Abdul Hakim Murad was a professor at Cambridge University. We invited nasheed groups. We had seminars as well where young people can discuss the issues of the Ummah of the beloved Prophet ﷺ and how inshallah we can move forward and improve this situation. Where you give people good facilities and you, in a positive atmosphere, you try to bring about change. Shukr alhamdulillah, the results of that was mashallah very good, whereas people went back from that conference to whether it be Denmark, whether it be Holland, whether it be Norway or different parts of the UK, and they started, for example, teaching classes to bring about a revolution. I mean, I'll give you another example. One of the effects of that was also that before, on New Year's Eve in the UK, generally, I mean, where I'm based in London, a lot of young people used to go out to Trafalgar Square where drinking and these kind of things were very common. Shukr alhamdulillah, now as a result of teachings of Professor Shaykh-ul-Islam, now you see inshallah at the Minhaj-ul-Quran Centre in London, as soon as, you know, to make it a bit of a theme as an activity to encourage young people, as soon as the clock chimes 12 o'clock, we start zikr of Allah subhanahu wa ta'ala and Nawaz Sharif and zikr of the beloved Prophet ﷺ. That is a change within people. And obviously another, for example, recent thing which we did last year, which you might be familiar with, we did a peace conference. That peace conference was called Peace for Humanity Conference, Muhammad ﷺ the Merciful. And as you can see, for example, recent with the issue of the video film that was shown, made regarding the beloved Prophet ﷺ. Yeah. We thought, for example, as Minhaj-ul-Quran or young people in the UK, what can we actually practically do? Because there's no point talking about things, for example, just for the sake of talking. There are lots of people, for example, do a lot of talking. What actually practically can we do, for example, to try to change the perception, the negative perception of Islam? If you generally speak to, whether it be English people or European people, generally the picture, and that's
negatively and obviously incorrectly portrayed by the media is a very negative picture about Islam. So we thought, what is it that we can do to try to, I mean, we can't change the whole world, but what can we do in our capacity or capability to try to address this to some extent? And shukran the Shaykh-ul-Islam and the whole Minhaj Quran network and family in, mashallah, in the UK, what we did, we held a massive Peace for Humanity conference in Wembley Arena, which people, I'm sure, all over the world viewed, where we had the messages from the Prime Minister David Cameron, from the opposition leader Ed Miliband, and all other, the Archbishop of Canterbury, who is the Christian leader there, and where we invited all the big leaders from the Christian faith, from the Judaism faith, from the Hindu faith, from the Sikh faith, and many other, for example, MPs, ministers, people like that. We had between 12 to 13,000 people there, and it was actually a ticketed event. It wasn't a free event. People actually had to pay to attend the event. So it's, mashallah, an amazing. So, I have a question regarding this Hidayah camp, but first of all, I should ask a question to Mr. J. Malik. Sir, ये बताइए कि इंडिया में भी ब्रदरिज्म है, यही राजपूत, यही जाट, यही लगारी मिजारी A to Z सब वहाँ पे भी है, और हमारे साथ सेम टाइम ड्यूरेशन जो है वो भी सेम है, ऑलमोस्ट पब्लिक नेचर भी सेम है. वहाँ पे माशाल्लाह एक दफ़ा भी नहीं आ रहा और यहाँ पे बार बार आ रहा है, और डेमोक्रेसी भी जो यहाँ की है वो लूली लंगड़ी है, या उसको अगर थोड़ा सा एग्रेसिवली कहा जाए तो यहाँ कोई सिस्टम प्रिवेल ही नहीं करता. तो इंडिया में और इसमें ये क्यों इतना बड़ा फर्क आ गया? आपका बहुत इम्पोर्टेंट दानिश भाई सवाल है. मैं इस सवाल से पहले थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बयान करना चाहता हूं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक और हजूर शेख-उल-इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर-उल-क़ादरी साहब ने इस सिलसिले में क्या एफर्ट्स की. इसके बाद मैं आपके सवाल को एड्रेस करूंगा. पहली चीज़ ये है कि इस सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमें देखनी होगी कि खराबियां क्या हैं. मैं मोटी मोटी बात करूंगा मुख्तसरन. पहली चीज़ ये है कि ये निज़ाम इस्लामी तसव्वुर नुमाइंदगी के सरासर खिलाफ है, नंबर 1. नंबर 2, अवामी अक्सरियत के नुमाइंदा की हुकूमत तश्कील नहीं पाती. वो मैंने आपको पूरा पहले बयान कर दिया कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं. तीसरा पॉइंट ये है इसके अंदर कि मौजूदा निज़ाम में नुमाइंदगी का तनासुब जो है वो मैंने आपको वो भी बता दिया कि रेशो क्या है और वोट कास्टिंग की क्या सिचुएशन जा रही है. ये चीज़ भी आपके सामने मैंने रखी. चौथी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरी, सरमायादार और जागीरदारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़. ये मौजूदा सिस्टम जो है, निज़ाम जो है, ये मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, गरीब का नहीं करता, बल्कि जागीरदार, सरमायादार और ब्यूरोक्रेसी का ये प्रोटेक्ट करता है उसको. चौथी इसमें जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस सिस्टम के अंदर वो है दान दांस और धांधली का आजादाना इस्तेमाल. इसके अंदर आप हैं, मैं हूं, कोई और शरीफ आदमी, पढ़ा लिखा जो आदमी है, वो इस निजाम के अंदर ना इलेक्ट हो सकता है, वो कैंडिडेट बनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता. और अभी एक मैं थोड़ी सी इशारतन अर्ज कर देना चाहता हूं कि एक चेंज, जब हज़ूर शेख-उल-इस्लाम ने बात की तो एक और पार्टी ने भी चेंज की बात की और लोगों ने उसकी तरफ तवज्जो दी, लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर वो एक्सपोज हो गए. उसके अंदर वही लोग थे जो पुराने, यानी आप लोटाक्रेसी कह लीजिए, कभी पीपल पार्टी में चले गए, कभी नून में चले गए, कभी फिर हट के उधर चले गए, फिर वापस आ गए. वो लोग फिर उन्होंने भर्ती शुरू कर दी, तो उन्होंने भी अपना तसव्वुर जो था वो खराब किया. क्योंकि उसमें तो मलिक साहब एक बात ये है, नहीं मैं इसमें अपने पॉइंट्स को कंप्लीट कर लूं, फिर आगे मैं आपको जवाब देता हूं. इलाकाई या फिरकत वाराना तकसीम, ये भी बड़ी बदकिस्मती है इस सिस्टम के अंदर. जो चीज हमने देखी कि वो अपने मफादात के लिए लोगों को फिरका वाराना तअस्सुब का हवा देते हैं, उभारते हैं और लोगों को अपने वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस्लाम इसकी इजाजत कतई नहीं देता. वो इस क्रीट और इसमें तकसीम में नहीं जाता, इसमें किसी किस्म के तजादात में नहीं डालता, वो सब बराबर कहता है. कमजोर हुकूमतों की तकसीम और सियासी निज़ाम में अदम इस्तिकाब का मूजिब. अब आप ये देखते हैं कि हमारे पास जो भी इलेक्शन होता है उसमें वो लोग कैंडिडेट के अहलियत, काबिलियत, कैपेबिलिटी को नहीं देखते, बल्कि वो क्या देखते हैं कि विनिंग आर्सेस होने चाहिए और उसको इकट्ठा करते हैं. विनिंग आर्सेस के लिए वो इलेक्शन जीत के असेंबली में चले जाते हैं. और उसके बाद सबसे बड़ी बात इस खराबी जो है इस निज़ाम के अंदर, जो यानी इलेक्टो के आता है, वो यूं समझे कि मुकद्दस गाय होती है, उसका कोई एहतसाब नहीं हो सकता. और रिसेंटली आपने देख लिया होगा कि अभी NRO आया और उसके तहत इन सब लोगों को फारिग कर दिया गया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा. और गरीब आदमी है तो उसको पकड़ के पुलिस जेल में डाल देती है, उसका कभी जमानत भी नहीं होती और बेचारा कई सालों में वहां पड़ा रहता है. लेकिन ये लोग जो कुछ करके आते हैं वो आपके सामने है. अवाम और राय दयान अदम दिलचस्पी में इजाफा का मूजब बना ये सिस्टम जो है, इसमें क्या होता है कि लोग समझते हैं कि यार यही लोग आएंगे,
ووٹ ڈالنے کے لیے میں نے پرسنٹیج آپ کو بتائی ہے، اس لیے بتائی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو ووٹ کاسٹ ہی نہیں کرتے، وہ بددل ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی وڈیرے جگیردار آئیں گے، اور کئی ٹرمز، کسی نے 2 کسی نے 4 ٹرمز میں نعرے لگائے غریب کے لیے اور سارا کچھ کیا، کچھ بھی نہ ہو سکا۔ 5ویں چیز جو آتے ہے، اس کے اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے قومی مسائل کے حل میں ناکام۔ اب آپ دیکھتے ہیں قومی مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ ہمیں بجلی کا اس وقت تک ہے۔ 4.5 سال اور پورا 5 سال کا ٹینور پورا ہونے والا ہے ایک حکومت کو جو جمہوریت نہیں بلکہ مجبوریت کے تحت بیٹھی ہوئی ہے اور اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ابھی تک ایک مسئلہ جو ہے وہ بجلی کا حل نہیں کر سکے۔ مہنگائی اسی طرح ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں آپ کو صرف ایک مثال سمپل دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ اس وقت تک میرے پاس جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں، اور یہ رپورٹ کہاں سے ہے، ڈیلی نیشن کی رپورٹ ہے، اور یہ جنوری سے لے کر مارچ تک 3 مہینوں کے اندر صرف لاہور کی پولیس سٹی نے ان کو رپورٹ دی ہے، جس میں ٹوٹل 525 وارداتیں ہوئی، جس میں FIRs درج ہوئی، قتل، اقدام قتل، اغوا، ڈکیتی، گاڑیوں کی چوری اور جرائم۔ اس کو یہ 525 3 مہینوں میں 2012 کے اندر صرف لاہور سٹی کی رپورٹ یہ ہے۔ یہ سچویشن جہاں جا رہی ہو، آپ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر سسٹم کیسے ہو، اندھیر نگری ہے۔ اور ایک پوائنٹ جو بہت بڑا امپارٹنٹ ہے وہ انہوں نے بتایا کہ مہنگا ترین، یعنی پیسے کے لیے اتنی اخراجات ہوتے ہیں کہ آپ اگر MNA کی سیٹ کا کیلکولیٹ کرتے ہیں، جو دیکھا گیا رفلی 10 سے 20 کروڑ اور MPA کا 10 سے 15 کروڑ روپے کا یہ ایسٹیمیٹڈ اخراجات بجٹ ہوتا ہے جس کے لیے وہ لگاتا ہے۔ پھر اس کے بعد خاندانی جگیرداری جو ہے نا، وہ اجارہ داری کو کہیے کہ وہ اس طریقے سے چل رہی ہے۔ اکثریت پر اقلیت کی حکمرانی ہے، یعنی 1% جو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، وہ 18 کروڑ کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ یہ اقلیت جو ہے وہ اکثریت پہ حکمرانی کر رہی ہے۔ ارکان اسلامی کے کھلے عام خرید و فروخت کا ذریعہ، بہت بری بات جو سب سے بڑی دیکھی گئی ہے، وہ لوگ دیکھتے ہیں وننگ ہارسز سے طے کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ پھر اگلی پوائنٹ جو 17واں میں بتانا چاہتا ہوں، پارٹی قیادت اور منشور کمزور، امیدوار طاقتور۔ اس کے اندر یہ ہے کہ منشور کوئی نہیں آتا، صرف وننگ ہارسز ہوتے ہیں، جیسے الیکشن جیتے جاتے ہیں۔ پھر پارلیمنٹ آتی ہے، وہ گونگوں اور بہروں کی پارلیمنٹ ہوتی ہے، عوام کے لیے بالکل نہیں کرتی، اپنے مفادات کے لیے۔ ایک دن میں اندر قانون پاس ہو جاتا ہے، NRO پاس ہو جاتا ہے، 18ویں ترمیم ان کے انٹرسٹ کے لیے ہوتی ہے، پاس ہو جاتی ہے۔ غریب کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، اور کوئی ایسی پروٹیکشن جس میں مہنگائی ہو، بجلی ہو، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، یہ کرائمز کو ختم کرنے کا مسئلہ ہو، کوئی ایسی جو پارلیمنٹ ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ پھر آخری بات اس میں سے یعنی یہ ہے کہ بے وقت اور بے اختیار پارلیمنٹ کی تشکیل ہوتی ہے، اور آخری اس میں لے لیجئے قانون شکن ہی قانون ساز ہوتے ہیں۔ غریب آدمی ڈرتا ہے قانون سے، قانون شکنی نہیں کرتا، اور یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ اس میں آ کے قانون کی وائلیشن کرتے ہیں اور کسی کو سزا نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے کیس آپ کے ساتھ سکینڈل موجود ہیں، آپ سٹیل مل کے سکینڈل کو دیکھ لیجئے، اوگرا کو دیکھ لیجئے، آپ پنجاب بینک کو دیکھ لیجئے۔ سارے لوگ منظر عام پر آ گئے، کوئی لوگ ان کے پاس جا کے سٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو اقتدار میں آ جاتے ہیں، وہ اداروں کا تقدس انہوں نے پامال کر کے رکھ دیا گیا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بے حیثیت کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ہے نظام جس کے لیے حضور شیخ-ال-اسلام ڈاکٹر محمد طاہر-ال-قادری نے اس نظام کو دیکھا۔ 1989 کے اندر پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد رکھی اور فرمایا کہ میں اقتدار کے لیے نہیں، میں چاہتا ہوں اس قوم اور ملک کی تقدیر کو بدلوں۔ 90 کا الیکشن ہوا، اور میرے پاس یہاں سٹیٹمنٹس موجود ہیں، میں وہ بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ عوام کو اس بات کی کلیئرٹی ہو کہ 90 میں جو چیز شیخ الاسلام نے بات کی تھی، وہ آج 22 سال کے بعد سپریم کورٹ اس کو پروف کر رہی ہے کہ اس کے اندر ریگنگ ہوئی۔ اور یہ میرے پاس وہ ساری اخبارات کی کٹنگ بھی موجود ہیں جو ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بیان کی، اور وہ میں تھوڑا سا عرض بھی کر دیتا ہوں۔ یہ 27 تاریخ کو اکتوبر کو ڈاکٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ یہ ریگنگ ہوئی ہے، اور یہ الفاظ مجھے اچھی طرح یاد، بٹوین 25 and 50%، which was the more than the 1977 election. These figures revealed a way of the rigging committed by the IGI with the help of the president and the caretaker government. اب یہ خبر کب کی ہے؟ یہ اس دن کی ہے جس دن الیکشن ہوا۔ ہم نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن کانٹیسٹ کیا، ایک سیٹ بھی نہ آئی، اور اس کے اندر اتنی ریگنگ ہوئی، اور میں اس میں بہت ساری یعنی
تفصیلات ہیں، ان میں جانا نہیں چاہتا. من جیسا شخص جو کبھی اپنی سیٹ اپنے علاقے میں نہیں ہارا، وہ بھی اس کو بھی ہرا دیا گیا، اور پہلے اس کا ہارا تھا کہ وہ جیت رہا ہے. اس کی بہت ساری شمار. اور پھر اس کے ایک اور بڑا بری بات یہ ہے کہ یہ ریگنگ کرنے کے بہت سارے سورسز ہیں. جعلی ووٹ استعمال، اور جیسے خرم بھائی نے بتایا کہ کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور یہ چیز کورٹ نے بھی ثابت کر دی کہ کتنے کروڑوں روپے جو تھے وہ تقسیم کیے گئے. آج اس کی انکوائری کا آرڈر بھی دے دیا گیا ہے، لیکن اب کب حکومت اس پہ عمل درآمد کرتی ہے اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جو کوشش کی اور پاکستان عوامی تحریک کو فرمایا 2 الیکشن لڑیں گے. پہلا الیکشن ہم نے 19 میں لڑا، لیکن کوئی سیٹ نہ آ سکی چونکہ اس کے اندر پوری ریگنگ تھی، پلاننگ تھی، اس کے اندر بہت خفیہ ہاتھ بھی موجود تھے، IGI بنوانے میں بھی، اس کو پیسے دینے میں بھی، ایک MNAs کو کروڑوں روپے دیے گئے، اور پھر الیکشن جتایا گیا اور حکومت اپنی مرضی کی بنائی گئی. اور پھر اس کے بعد ہم نے صوبائی اسمبلی کا اگلے دن ڈاکٹر صاحب حضور شیخ-ال-اسلام پریس کانفرنس کر کے اس کا بائیکاٹ کر دیا. آج یہ ثابت ہوا کہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ تقسیم ہوئے اور الیکشن اس طرح ہوئے. اور یہی نہیں، یہاں پہ لینی ہے ایک بریک. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں. بریک لینے کے بعد یہیں سے جی ایم ملک صاحب کی یہیں سے گفتگو ہم سنیں گے. ان سے اور بھی بہت زیادہ سوالات کرنے ہیں. ہم لیتے ہیں بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد ہم دوبارہ جی ملک صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس سیاسی نظام کو، جس کو کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نظام ہے ہی نہیں ہے، اس میں جو لوگ الیکٹڈ ہوتے ہیں ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، وہی لوگ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں سوئچ ہوتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں کسی اور پارٹی میں جاتے ہیں، جہاں ان کا ریٹ اچھا لگتا ہے وہاں پہ وہ چلے جاتے ہیں. عوام پھر بھی انہیں ہی چنتی ہے. آپ آج انہی عوام کے پاس لے کے جا رہے ہیں اس کیس کو چینج کے لیے. آپ کو توقع ہے کہ یہ عوام آپ کا ساتھ دے گی؟ جی میں اس پہ آتا ہوں کہ یہ بات ضرور ہے، آپ کا سوال بالکل کریکٹ ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن انفارچونیٹلی سیاست جو تھی وہ اسلام کے اندر، وہ فرماتے ہیں، کسی شاعر نے بھی کہا ہے، دین و سیاست سے جدا تو رہ جاتی چنگیزی. بیسیکلی جو کنسیپٹ اسلام نے دیا ہے وہ خدمت کا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دن حلوہ پکتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، انکوائری کرتے ہیں اور فرما دیتے ہیں کہ حکم دیتے ہیں کہ ایک آٹا، بیگم بتاتی ہیں اہلیہ محترمہ، زوجہ محترمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ میں نے ایک مٹھی آٹے کی کم کر کے رکھی ہے اور اس سے میں نے حلوہ تیار کیا. آپ حکم فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی میرے گھر میں جو بیت المال سے آ رہا ہے آٹا، اس میں سے ایک مٹھی آٹے کم کر دی. یہاں تو یہ کہ خون چوسنے کے لیے غریب عوام کے سے ٹیکس لیتے ہیں اور اس پہ وہ عیاشی کرتے ہیں اور اپنا سرمایہ سارا اٹھا کر باہر کے بینکوں میں ڈال دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. عوام کا رسپانس کیا؟ عوام کا رسپانس میں بتاتا ہوں کہ رسپانس اس وقت تک تو واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر ایک آدمی کو نااہل کرا دیا جاتا ہے، سپریم کورٹ اسے نااہل کرا دیتی ہے، تو پھر اس کے بعد امینڈمنٹ آ جاتی ہے. BA کی شرط جو ڈاکٹر صاحب حضور شیخ-ال-اسلام نے فرمایا تھا، اور اس کے بعد یہ ہم نے کہا کہ یعنی ایک کلرک کے لیے بھی کوالیفیکیشن ہے. ایک آپ کوئی بیوروکریٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، الیکشن کمیشن میں جاتا ہے، اس میں جاتا ہے، پبلک سروس کمیشن میں جاتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی انٹرویو ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک MNA MPA اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں. لیکن یعنی پچھلے دور میں حضور شیخ-ال-اسلام نے محنت کی، فرمایا کہ کم از کم گریجویشن ہونی چاہیے. آپ کی یہ ڈیمانڈ پہ پوری ہوئی اور گریجویشن. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جب دیکھا ان کے انٹرسٹ میں نہیں تھا کہ لوگ نہیں آ رہے تو بڑے بھائی نے چھوڑ کے چھوٹا بھی ہے تو اس کو کھڑا کر دیا. اب وہ ہوا کہ یہاں پہ ایک آدمی جس کی سند جعلی تھی، جعلی سندوں پہ بھی آتے ہیں اور جعلی سند سے وہ ڈسچارج ہوا اور فارغ ہوا. اس کے بعد دوبارہ الیکشن کھڑا ہو گیا، جناب انہوں نے چینج کر دی اسمبلی میں کہ ایف کر دو جی. وہی الیکشن ہراج جو ہے وہ جیت کے پھر آ جاتا ہے، وہاں 40,000 سے 80,000 ووٹ دے دی. کون سی سوچ اس علاقے میں؟ سب کو پتا کہ کیس کے معاملے میں ابھی جو یہ کورٹ کا ڈیسیژن آیا 90 کے الیکشن کے حوالے سے، جی پبلک کو سب کچھ پتا ہے. کون سی نہیں ہم بتائیں پبلک کو کہ یہ کرپٹ ہے، ان کو پتا یہ کرپٹ ہے، پتا ہے ان کو پتا ہے یہ لٹیرے ہیں، ان کو پتا تھانے ان کے قبضے میں ہیں، یہ عزتوں کی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں کے مال پر ہر چیز عوام کو پتا ہے. اب کون سی نئی چیز عوام کو بتائیں گے کہ عوام انہی کے خلاف اٹھ کر؟ دو چیزیں آ گئی. ایک تو مایوسی گناہ ہے اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ قوم کو معلوم ہے. ایک اور جملہ میں آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں، آپ کے علم ہوگا. عوام کہتے ہیں شریف آدمی کا یہ کام ہی نہیں ہے. بھائی سیاست جو ہے عوام کو پتا ہے کہ یہ شریف آدمی کا کام نہیں ہے. یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ سیاست امت الناس تو کہتی ہے ڈاکٹر صاحب شریف آدمی ہے جی، ان کا اس کے ساتھ کیا لینا؟ بالکل صحیح ہے، میں نے خود لوگوں سے سنا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کنسپٹ غلط ہے. ان لوگوں نے جو ٹھیکیدار ہیں سیاست کے، انہوں نے یہ کنسپٹ خراب کیا. حالانکہ اسلام کے اندر
سیاست عبادت ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں سیاست جو ہے وہ پروفیشن بن چکی ہے. کروڑوں روپے لگائیں، ایک سال میں کمائیں، اگلے سال 4 سال جو کمائیں گے وہ پرافٹ ہوگا، اگلے سال پھر لڑ. یہ چیز باور کرانے کے لیے ہم سٹرگل کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ نوجوان نسل پہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اور بلکہ نوجوان نسل کو میں آپ کے ذریعے سے اور معراج ٹی وی کے ذریعے سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اور اللہ نے ارشاد فرمایا، علامہ کا شعر ہے لیکن یہ اسی قرآن پاک کی، اللہ زین جادو فینا لنہدینہم سبل. اگر ہم جد و جہد نہیں کریں گے، ہم بھی مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے. ہماری قیادت اگر مایوس ہو کر بیٹھ جائے کہ قوم یہ جانتی ہے کہ یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، تو اس گند کو کون اٹھائے گا؟ اچھا، جو ڈگری ہولڈرز ہیں اور جن کی اچھی کوالیفکیشنز ہیں وہ تو اس ملک سے شفٹ ہو رہے ہیں. جس یوتھ سے آپ کو یہ توقع ہے کہ وہ ان کرپٹس کو جو ہے وہ ریموو کرے گی، ہٹائے گی، اور وہ آپ کا ایسٹ ہے اور ان کے اوپر آپ بیس کر رہے ہیں. صحیح ہے. اب اس یوتھ کو تو انٹرسٹ نہیں اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک ہوپ، ایک امید آخری یہ ہے جو حضور شیخ الاسلام کر رہے ہیں. اور اگر قوم کے اندر تھوڑا سا یہ شعور پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے اور حالات چینج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر وہ یوتھ بھی آئے گی، لوگ بھی آئیں گے. مجھے اچھی طرح پتا ہے، بہت سارے لوگ میرے نالج میں ہے کہ وہ لوگ یہاں آئے، ملک سے وفاداری، اپنی مٹی سے انسان کو وفا ہوتی ہے. اور ڈاکٹر عبد القدیر اسی ملک سے محبت کے چکر میں یہاں پہ آئے تھے، ان کے ساتھ کیا کیا ہے ہم نے؟ یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ سازشی تھے جنہوں نے اس کے ساتھ کیا ہے. تو یہ قوم نئی، یہ ایک مثال سیٹ نہیں ہوگی لوگوں کے سامنے. جو کوالیفائڈ آدمی ہے وہاں پہ اچھی سیلریز لے رہے ہیں، سیٹ ہے ان کی فیملی. اگر میں بلفظ دیگر یہ کہہ دوں کہ اس وقت ہماری قوم بنی اسرائیل کی طرح ہے اور اس کے اندر ہمیں موسوی کردار ادا کرنا ہے. وہ ایک ہی شخصیت ہے میری نظر میں، اس لیے نہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کا فالوور ہوں، میں ان کا محبت کرنے والا ہوں، ان کا چاہنے والا ہوں، اس لیے نہیں، حقیقت ہے. وجہ تو ہے ظاہر، آپ فالوور تو کوئی وجہ تو ہے، کوئی لاجکس تو ہے. بس لاجک یہی ہے کہ ان کی سٹرگل ایک ہی چیز پہ ہے کہ آج تک میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تو ایوانوں میں بیٹھ کر، اور ٹیکس کون دیتا ہے؟ غریب دیتا ہے، جس کے آپ دکان سے خریدتے ہیں سودا، اس پہ ٹیکس آپ پے کر کے آ جا رہے ہیں. اور جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں وہ ٹیکس پے کرنے میں بددیانتی کرتے ہیں اور خائن ہیں وہ لوگ، اور اپنا پورا اگر وہ حق ادا کریں تو میں سمجھتا ہوں بدل جائے گی قسمت. ہمارے ٹیکسوں پر، غریب لوگوں کے ٹیکسوں پر یہ لوگ عیاشی کرتے ہیں اور اپنے بڑے کرو فر کے ساتھ باہر نکلتے. کتنی کتنی گاڑیاں پروٹیکشن اور سیکورٹی کے نام پہ آگے پیچھے لگی ہوتی ہیں اور کتنا خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور قومی بوجھ بنا ہوا ہے. The same thing what I have already discussed with this gentleman. You can see even in the UK, even in all the Europe, even in the Gulf, the number of Pakistani people day by day increasing. They are not happy with this country, even the future of the country. They are hopeless and disappointed. Do you agree with this? I think in general, yes. I think everybody wants to improve themselves personally. Everybody wants to improve themselves and their family. Everybody wants to have naturally a good education for their children. Everybody wants to have good health facilities, good food, nice house. You know, everybody wants a nice status as well. I think that's a general. I don't think that's just something that people of Pakistan want. I think that's generally everywhere, for example. Because it's a global village, the world now. People, for example, if like in people in the UK, you see a lot of English people that have moved out to Spain. You see a lot of people have moved out to Canada as well. Wherever people, for example, see that they can have a better life for themselves, people will move. Inshallah, for example, when things improve in Pakistan as well, people will want to move back as well, because in Pakistan, obviously a country of 180 million people, in terms of growth and development opportunities, that are immense. I mean, in terms of future growth, if you look at the global economy, where is the future growth going to come from? If you look at generally Europe, they're fairly mature markets. So generally the growth will come in places like China, India, Pakistan, Bangladesh, these kind of countries where there's a lot of, I mean, if there's 25% people that have got TVs, there's another 75% that can be sold TVs. There's a lot of potential, for example, here in Pakistan. But until, for example, the basic fairness and principles like that don't come into place, people, for example, won't want to come back because they don't see a future for themselves. If, for example, like G.M. Malik Saab said, for example, if you want to, for example, get a good job here, like you've got a good education, whereas you can't get a good job without either doing corruption or things like that, where does the poor person stand a chance? He doesn't. That's why, for example, that kind of person will obviously look to, for example, places
places like outside Pakistan where there's better opportunities. So I think, for example, in general, I would agree with your statement that people obviously are moving outside, but also if you think about it, also things outside are getting quite tight now as well. I mean, a couple of points which I'd just like to mention. There's a big issue about student numbers. I mean, many hundreds of colleges in the UK that were initially opened have now closed. Initially, I've also owned a side business. I've got a haulage contracting company, and I also had a few students that used to work for me as well. And if you see, for example, that people, initially the UK government allowed students that went abroad, that they can work 20 hours a week. Generally now the visas that they are giving people, they have put it down to 0 hours. Most of the people that were going abroad are not in a financial position for families back home to support them, because the fees are £8,000 to £10,000. The other thing is, a lot of the fake colleges that were open, for example, the fees were maybe £1,500 to £2,000. Now those same students that went abroad, they were working and also paying a low fee. So if you think of it, they have to pay fees of £1,500 to £2,000 a year, and also they can work basically for many hours as well. Now the system is reversed, because in the UK there's been a recession as well. Similarly across Europe there's a recession as well, in many parts of Europe as well. Things there are getting very tight as well. A lot of students, I know for example personally, 3 or 4 students that have come back to Pakistan as well, where somebody who started a ticketing company down here, for example somebody who was outside who actually has come back and opened a spare parts business. You know, things are not that rosy outside as people always think they are as well. So there are people who initially are here. I speak to a lot of young people and they all want to go outside, but also when they get there things are not as people perceive them. Like they say, there's a proverb that say that the grass is always greener on the other side. Yeah. So I mean, a lot of people are looking to come back as well, but they need some hope. They want to see some change. They want to see some opportunities. People want to see, for example, job opportunities. People want to see business opportunities. Shukrallah, if you see here, there's no welfare system in Pakistan, whereas obviously in other countries of Europe there are. Whereas here people are still surviving. There's a lot of potential, especially in terms of export potential. And one positive thing I see, inshallah, is that people are gearing more towards education as well. So inshallah, we hope, for example, if we have good leadership like Professor Saab, things will change hopefully when people get an understanding and they actually realize, for example, that these leaders, for example here, what have they actually delivered for us? You know, at the end of the day, for example, it's you people who are paying the taxes. And one thing, for example, which I'm a little bit surprised here in Pakistan, people generally say that you don't pay as much tax, everyone is doing corruption. People should think, of course you pay the tax. Who else is going to pay the taxes? You. Whether they, for example, like you see recently, whether they put the price on petrol up, whether they put the price on gas up, whether they put the price of sugar up, or they put GST up, where is that money coming from? That money is coming from the pocket of the poor person. Yeah. Whether they put fares up, that money, they will get from you that money. For example, they're not going to pay, if somebody is rich, for example, or he's a minister or whatever, he's not going to put that money from his pocket. So people, please, my plea is, for example, to people here is to understand what is going on around you. If you want a good future for your children, you may think, for example, that, well, this is not affecting me because, for example, I'm not affected by this, I've got money, I've got power. Of course you will be affected. If there is terrorism, if there is, for example, like I think Malik Sahab quoted some figures in terms of robberies and thefts, who is going to be unsafe? It's, for example, your children that are going to be unsafe. It's your future which is at stake. If, for example, people are outside, they are away from their families here. If, for example, people are outside, moving their money outside, doing business outside, a small example is, recently I had the opportunity to go, I've travelled around other countries like Dubai and different parts of Europe. They make it very easy for people to come. They buy you facilities. So you come, you spend your money there as tourists. Yeah, you spend your money there as tourists, you do some shopping, you have some food, you are helping their economy. As soon as, for example, I remember, coming to Pakistan here, the first thing is, for example, that the person on the customs, he's, for example, stopping you on the side, for example, asking you for money. As soon as we come out of the airport on the car, for example, as soon as we came outside, the policeman said, can you park on the side, please? And he asked the driver that, look, can I have, even the beggar said, what did he say? He said, Queen ka sikha de.
You know what I mean? So, you know, if you forgot, and the effect of this, people think, oh, well, they've come from outside, you know, so what? You know, take the money from them, you can. But one thing you don't realize is that when people go outside... ملک صاحب, ایک ٹائم آتا ہے جب گلی بند ہو جاتی ہے, جس کو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے. جب بلی کے اوپر بھی بہت برا وقت آتا ہے تو وہ کتے پر جھپٹ پڑتی ہے. آپ کو لگتا ہے پاکستانی قوم جو ہے اس کے اوپر وہ وقت آ گیا کہ اب ان کے پاس کوئی اور آپشن رہ ہی نہیں گیا سوائے اس کے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی آواز پر لبیک کہیں؟ جی بسم اللہ, بہت اچھی بات آپ نے کی, میں سے ایگری کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے, اور اس کے لیے میں آپ کی وساطت سے اور منہاج ٹی وی کی وساطت سے ان طبقات کو جن میں نوجوان ہیں, جن میں طلباء ہیں, جن میں دانشور طبقہ ہے, جس میں میڈیا شامل ہے, وہ اپنا کردار ادا کرے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ سامنے ریسنٹ مثالیں ہیں, دور کی بات نہیں کر رہا. مصر کو دیکھیے آپ, اس کے بعد لیبیا کو دیکھیے, ٹیونس کو دیکھیے, کیا ہوا؟ عوام مایوسی کے انتہا کو پہنچے تو ریئیکشن ہوا, لوگ کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے تو انہوں نے اپنی منزل کو پایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے 23 دسمبر 2012 جی, یہ تاریخ کا وہ دن ہے کہ اگر آج قوم نہ اٹھی, اس نے اپنا کردار ادا نہ کیا اور اپنے حقوق کے لیے اور اس ظالمانہ نظام کے خلاف کھڑے نہ ہوئے, تو پھر شاید تقدیر کا فیصلہ کچھ اور ہوگا. اس لیے میری ان تمام بہنوں سے, بیٹیوں سے, نوجوانوں سے, پڑھے لکھے طبقے سے, اسکالر سے, پروفیسر سے, ڈاکٹر سے یہ اپیل ہے کہ وہ 23 دسمبر 2012 کو مینار پاکستان میں آئیں اور موجودہ جو فرسودہ نظام ہے اس کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑے ہو جائیں. درست. ناظرین, آج آپ نے دیکھا ہمارا یہ پروگرام چینج, جس میں ہمارے مہمان تھے خرم شہزاد صاحب لنڈن سے اور جی ایم ملک صاحب تھے جو کہ ترجمان ہیں پاکستان عوامی تحریک کے. ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ اس وقت عوام کو جس گلی میں جس موڑ پر لے کے آیا جا چکا ہے, وہاں عوام کے پاس صرف ایک آپشن ہے, اور اس آپشن کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر-ال-قادری. اس وقت اگر اس آپشن کو اویل نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے پاکستان اور اس کی عوام کے پاس یہ گولڈن چانس پھر کبھی بھی نہ آئے. لہٰذا یہ وقت ہے آپ کے ڈیسیژن کا, اس وقت ٹائم ہے آپ کے پاس یو ٹرن کا. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے انسان کی زندگی میں, قوم کی زندگی میں, کہ یو ٹرن لینے کا بھی موقع نہ ملے. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ ناصر.